آج جو مضمون میرے دل میں ہے اس کے لیے ہم متن یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں سے لیں گے، اور میں اس کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے، اور خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ آمین۔ یہ وہ پطرس ہے جس کا دعویٰ تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں ایسا شاگرد ہوں جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے، اپنے استاد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ سب تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے تو یہ بھی ایک شاگرد کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا، تو جب لوگوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والا تھا، اس نے انکار کیا۔ دوسری بار پوچھا گیا، اس نے پھر انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ اور تیسری بار جب وہ باہر برآمدے میں تھا، پوچھا گیا کہ کیا تو اس شخص کے ساتھ نہیں جس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس پر عدالت ہو رہی؟ اس نے کہا، جی میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں، اور لان تان کرنے لگا۔ اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے چونکہ پہلے ہی اس سے کہہ رکھا تھا کہ جب تو 3 بار میرا انکار کرے گا تو مرغ بانگ دے گا، تو مرغ نے بانگ دی۔ اس کو یاد آیا اور وہ رویا۔ اس نے خداوند کے حضور توبہ کی۔ اس نے کہا، خداوند، میں کتنا کمبخت تھا کہ میں تیرے حضور اپنی محنت کی بڑائی کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، خداوند یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا، خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد بہت سے شاگردوں کو نظر بھی آئے۔ اور اس تمام پیریڈ کے اندر یہی پطرس جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مسیح سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے منادی کرنی چھوڑ دی، اس نے خدمت کرنی چھوڑ دی، اس نے خدا کے حضور وفاداری سے چلنا چھوڑ دیا، اور یہ دوبارہ اپنے اسی کام میں واپس چلا گیا جو یہ کرتا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا کرتا تھا؟ یہ مچھلیاں پکڑتا تھا جی، اور یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلا گیا، اور اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی کہا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا، ہاں ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے۔ غور کیجئے، یہ شخص مسیح کے ساتھ چلنے کا دعوے دار تھا، مسیح کے سب سے خاص شاگردوں میں سے تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، آزمائش آئی، تو اس کا ایمان ڈول گیا اور یہ اپنے پرانے کام میں واپس چلا گیا، کیونکہ یہ نا امید ہو چکا تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ وہ مسیحا جس کے بارے میں ہم انتظار کر رہے تھے شاید یہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی ملاقات ہوئی تھی پطرس کے ساتھ، تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ ساری رات مچھلیاں پکڑنے کے باوجود ناکام تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح سے پہلی اس کی ملاقات ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی کشتی دے، میں نے ان لوگوں کو کلام سنانا ہے، میں نے ان لوگوں کو نجات کا پیغام سنانا ہے۔ اسے اپنی کشتی دی، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اب گہرے میں لے چل اور تو مچھلیوں کو پکڑے گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی تابعداری کرتے ہوئے جال ڈالا اور اتنی مچھلیاں پکڑ لایا کہ اسے اپنے ساتھیوں کو بھی بلانا پڑا، وہ بھی فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی کوئی مچھلی نہیں تھی، ان کی بھی کشتیاں بھر گئیں۔ اب جی اٹھنے کے بعد یہ ایک اور ملاقات ہے، اس ملاقات میں بھی یہ مچھلیاں ہی پکڑ رہا ہے لیکن مچھلیاں اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، اس وقت بھی خالی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ ملے، اس نے کہا، بیٹا تو پہلے بھی کسی قابل نہیں تھا، تو اب بھی کسی قابل نہیں ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو کسی قابل ہوگا اور تو برکت پائے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور میں سوچ سکتا ہوں کہ اسے وہ انکار یاد آئے ہوں گے۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کا تقاضا کرے، ہم سے یہ پوچھے کہ کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، خدا نے پہلے ہم سے محبت کی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ہم سے محبت رکھی کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، خدا نے ہم سے محبت کی کہ اس نے یہ کائنات تخلیق کی، خدا نے ہم سے محبت کی کہ اس نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے تصرف میں کر دیا ہے، ہمیں حاکم اعلیٰ بنایا، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار یہاں تک کیا کہ اس نے ہمیں یہ اختیار بخشا کہ جو چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں اس کے نام بھی آدم ہی رکھے۔
اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں کر دیا. اور یہ خدا ہی کی محبت تھی کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. یہ خدا ہی کی محبت تھی کہ خدا اس سے ٹھنڈے وقت میں ملنے کے لیے آتا تھا. ہاللیلویا. یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا اپنی تخلیق سے خود ملنے آ رہا ہے. لیکن انسان گناہ میں گر گیا. خدا ہم سے ایسے ہی تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, پہلے اس نے محبت کر کے دکھائی ہے. پریز دی لارڈ. لیکن جب پطرس سے پوچھا گیا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتا, اس نے کہا ہاں خداوند میں محبت کرتا ہوں. اس نے کہا تو میرے برے چرا. دوبارہ پوچھا, اس نے کہا تم مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہے. اس نے کہا میری بھیڑیں چرا. پھر اس سے پوچھا تیسری بار. مطلب یہ ہے جب بھی ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اپنے خداوند سے محبت کرتے ہیں, تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں ذمہ داری نبھانی پڑے گی, ہمیں خدمت کرنی پڑے گی. آمین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم خداوند کی خدمت نہ کریں. ہم خداوند سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہم دعا نہ کریں. ہم خداوند سے محبت کے دعوے دار تو ہوں لیکن ہم کلام نہ پڑھیں. ہم یہ تو کہیں کہ میں خداوند سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میرے پاس چرچ جانے کے لیے وقت نہیں ہے جناب. میں خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میرے سے دعا نہیں کی جاتی, مجھے نیند آ جاتی ہے. میں خدا سے محبت بڑی کرتا ہوں لیکن میرے سے ہدیہ نہیں دیا جاتا. میں خدا سے محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن کبھی میں نے زندگی میں دیا یقین نہیں دی. میں خدا سے محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن میں پادریوں کے خلاف بڑا بولتا ہوں. تو کیا ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو برے چرا, مطلب خدمت کر. روزی کو خداوند نے برکت دی ہے, اس کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے. اب خدا اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو خداوند کے پاس لے کر آئے. یہ نہیں کہ اس کو صرف چرچ لے کے آ جائے, اس کو وہ ماحول دے جس میں وہ مسیحی تعلیم کو سیکھ سکے. اس کو یہ ماحول دے جس میں وہ دعا کرنا سیکھ سکے. اس کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹا یسوع تیرا نجات دہندہ ہے, اس نے تیرے لیے خون بہایا ہے, اس نے تیرا فدیہ دیا ہے, اس نے تیرے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے, اس نے تیرے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا ہے, اس کے لہو بہانے کے سبب سے بیٹا تو آزاد ہوا ہے, ورنہ میں اور تیرا باپ اور ہمارا سارا گھرانہ گناہ کے اندر ہوتے, لیکن خداوند نے ہمیں نجات بخشی ہے. ہاللیلویا. یہ وہ ذمہ داری ہے جو خدا آج روزی کو دے رہا ہے. پہلے ہی دے دی ہے لیکن میں آج اس کو بتا رہا ہوں. آمین. اس کو محض لالی پاپ لے کر نہیں دینے, اس کو محض اچھے کپڑے نہیں پہنانے, اس کو محض اچھی جوتیاں نہیں لے کے دینی, اس کو محض اچھے اسکول میں داخل نہیں کروانا, اس کے لیے آپ نے پر اس کو جوائے لینڈ وغیرہ لے کے نہیں جانا. محض ان سب جگہوں پر لے کر جائیں, لیکن اس سے پہلے فکر مند ہوں کہ کیا ہم اپنے بچے کو خداوند کے پاس لانے کا انتظام کر رہے ہیں, کیا ہم نے تیاری کر لی ہے. اگر ہم خود دعا کرنے والے نہیں ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ بچہ بڑا ہو, ابھی ٹیپو بھائی نے جو اٹھایا ہوا تھا بیٹا یلو کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہی ہے, تو وہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بڑا ہونے سے پہلے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کر سکے, روزی کو اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل دعا نہیں کرتی, لیکن ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو یہ ماحول بچپن ہی سے مل جائے کہ اب دعا کا وقت ہو گیا ہے, اب ہم نے گیت گانے ہیں, اب ہم نے چرچ جانا ہے. یہ جو میری ماں کپڑے استری کر رہی ہے چرچ جانے کے لیے کر رہی ہے, میری ماں جو کلام پڑھ رہی ہے یہ کوئی خاص چیز ہے, یہ ذمہ داری ہے. تو میرے برے چرا, آج ہم خداوند سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں. ہم خدا کی محبت کا محبت سے جواب نہیں دے رہے, ہم خدا کی محبت کا نفرت سے جواب دے رہے ہیں, اگنورنس سے جواب دے رہے ہیں. ہم خدا کو رد کر رہے ہیں, ہم خدا کی تعلیمات کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں, ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے. بائبل مقدس نے لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. ہاللیلویا. اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو ہمیں جا بجا خدا کی محبت نظر آئے گی. خداوند یسوع مسیح نے اگر پطرس سے پوچھا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے, تو ایسے نہیں پوچھا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پطرس ذرا غور کر, ذرا نظر کر کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے, کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں, ہمیں اپنے آپ سے آج پوچھنے کی ضرورت ہے, کیا ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے حکموں کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں, خداوند میں تیرا کلام پڑھوں. A.W. ٹوزر ایک خدا کے بڑے خوبصورت خادم گزرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے دل میں محض ارادہ ہی رکھتے ہیں اور اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تو آپ خدا سے محبت نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ باجی میں بھی چرچ آؤں, میرا بہت دل کرتا ہے, یہ آپ کا ارادہ ہے, لیکن آپ نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا, آپ چرچ نہیں آئے. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں, میرا تو دل خدا کے لیے ترستا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, لیکن دعا کے لیے نہیں بیٹھتے. بجائے دعا کرنے کے ڈرامہ لگا لیتے ہیں, فون پہ امی سے 1.5 گھنٹہ بات کر لیتے ہیں, امی کو ساری رپورٹ دیتے ہیں. آج وہ آئی سی, وہ گنڈے لے آئی سی, انہیں ٹماٹر لے آندے سن, اینے بڑے لے آئی اور ناقص ٹماٹر لے آئی چھوٹے چھوٹے. یہ وقت دعا کا تھا لیکن اس کو کیسے گزارا گیا؟ ناقص باتوں میں.
ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، منہ سے تو بڑا بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم پھوکٹ ہیں، عملی طور پر ہماری جیب خالی ہے۔ اور وہ مسیحی جو باتوں کے مسیحی ہیں وہ برکت نہیں پا سکتے۔ خدا ان لوگوں کی طرف آج نگاہ لگائے ہوئے ہے جو منہ سے کہیں کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں اور پھر خدا انہیں گھٹنوں کے بل جھکتا ہوا دیکھ بھی لے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ سیر کر رہی ہیں تاکہ ان لوگوں کو برکت دے جو خداوند کے حضور اپنے دلوں کو فروتن کیے بیٹھے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے ہاتھ کو جنبش دینا چاہتا ہے، خدا رہائی دینا چاہتا ہے، خدا مخلصی دینا چاہتا ہے، خدا گناہوں سے معافی دینا چاہتا ہے، لیکن فقط ان لوگوں کو معافی ملے گی جو اس کے بیٹے کی صلیب کے پاس آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ جو اس کے لہو کو پکاریں گے، جو اپنی زندگیاں خداوند کو دیں گے اور خداوند اپنا مسا اور اپنی برکت ان پر رکھے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ برتن جو خالی ہو جاتا ہے، گلاس مجھے ہمیشہ ہی نظر آ جاتے ہیں سب جگہ پہ، یہ خالی ہے جی، اب یہ تیار ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ڈالا جائے۔ اگر یہ بھرا ہوا ہو مٹی سے، ریت سے، بجری سے، تو اس کے اندر پانی نہیں آپ ڈالیں گے کبھی، کیونکہ آپ کو پتا پانی گندا ہو جائے گا۔ خدا جب مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے گناہوں کے اندر تو کہتا ہے کہ اس کو تو میں برکت دے نہیں سکتا، یہ تو گند سے بھرا ہوا ہے۔ ہم برکت میں برکت مانگتے جاتے ہیں، خدا کہتا بیٹا اپنے آپ کو خالی کر، توبہ کر، تاکہ آسمان سے تیرے لیے تازگی کے دن آئے، میری طرف رجوع ہو، اپنی زندگی مجھے دے تاکہ میں تجھے بلیس کر سکوں۔ اور جب کوئی شخص کہتا ہے ہاں خداوند میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور خالی کرتا ہوں، اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون سے مجھے دھو دے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو خدا ان گناہوں کو ہٹا دیتا ہماری لائف سے۔ لکھا ہے پاپ خدا نے چک کے سارے زبور ہم گاتے ہیں زبور 103، خدا نے ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ کے اندر پھینک دیا ہے اور خدا انہیں کبھی دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ جب یسوع کا لہو مانگ لیتے ہیں تو یسوع کا لہو ہمیں دھو دیتا ہے، جب یسوع کا لہو دھو دیتا ہے تو ہم برانڈ نیو بن جاتے ہیں۔ پھر جب ہم برکت مانگتے ہیں خدا فوراً برکت بھیج دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ برکت سٹے کرے گی اس کے اندر۔ آمین۔ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو تو جانتا ہی۔ ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں، آج یسوع آپ سے بھی پوچھ رہا ہے، ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان بزرگاؤں سے، ان نوجوانوں سے، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ پطرس نے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں ان دنوں میں کیا کئی سالوں سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وقت کی رفتار بڑھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ دن چڑھتا شام ہو جاتی، دن چڑھتا شام ہو جاتی۔ اس سال کے 6 مہینے گزر چکے ہیں، گزرنے والے 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، اور جون گزر جائے گا۔ اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آدھا سال گزار لیا ہے، اور ابھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے نئے سال کی عبادت کی تھی۔ تو 6 ماہ تو گزر گئے، 6 ماہ میں ہم نے کچھ ایسا خاص کیا یا پچھلے سالوں کی طرح ڈگے ٹٹھے، لڑائیاں، جھگڑے، عیب جوئیاں، برائیاں، دوسروں کے ساتھ لڑائی، دوسروں کے لیے نفرت، دوسروں کے لیے حسد، دوسروں کے لیے بغض، اور دوسروں کو نہ معاف کرنے کی اسپرٹ آج بھی ہمارے اندر ہے۔ نیا سال کیا تھا ہم نے 6 مہینے پرانے کر دیے ہیں، اب باقی کے 6 مہینے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آج وقت ہے کہ اپنی زندگی لائق طور سے اس کو دے دیجیے۔ ہاللیلویا۔ اس سے کہیں خداوند میں عمر کے جس بھی حصے میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے اب بھی قبول کر لے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو مجھے اب بھی معاف کر دے گا، تو مجھے برکت دینا چاہتا ہے اور میں برکت لینا چاہتا ہوں۔ میں آج برکت پائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں آج برکت پائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تو میری زندگی کو بدل دے، تو میری زندگی کو تبدیل کر دے، کیونکہ تو نے مجھ سے محبت کی ہے اور تو نے اپنی جان میرے لیے قربان کر دی ہے۔ اب مجھے یہ فضل دے کہ میں تیری اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو لائق طور سے تیرے حضور گزار سکوں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ میں آپ سب کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ہمیں مسیح کی محبت میں قائم رہنے کا فضل دے۔ یہ سب سے اتم بات ہے کہ ہم مسیح سے محبت کریں۔ ہم آج دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے سے محبت کریں، ہم اس سے محبت کریں اور ہم اس کے ساتھ لپٹ جائیں۔ ہاللیلویا۔ آخری بات کہہ کے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ خداوند تو ہمیں دعا کرنی سکھا۔ میں حیران ہوں، انہیں کچھ چیزیں مانگنی چاہیے تھی یسوع سے، کوئی فریج، کوئی اے سی، کوئی گڈی، انہوں نے نہیں مانگی۔ نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ خداوند ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دے، سانو مسا کر دے، جان دی واری اپنا مسا سان دے جا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ ایک انگلش رائٹر ہے، وہ کہتا ہے آپ کسی کو ایک دن مچھلی خرید کے دے دیں، اگلے دن وہ پھر بھوکا ہو جائے گا۔ آپ اسے ایک کنڈی لے دیں اور اسے مچھلی پکڑنے کا آرٹ سکھا دیں، وہ ڈیلی جا کے مچھلی پکڑ لے گا، وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ تو شاگرد جو ہیں وہ عقل مند تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو یہ چیزیں دے دے
اور بس پھر ٹھیک ہے تو چلا جا، بس ہم انتظار کریں گے، یا تو ہاتھ رکھ کے ہمیں برکت دے جا۔ انہوں نے کہا نہیں خداوند، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی ہے تو بھی ہمیں دعا کرنی سکھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو دعا کرنی سکھائی اس کے اندر پہلی ہی بات ہے جس پہ میں ایک دو باتیں کر کے اس کو ختم کروں گا، اے ہمارے باپ۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی اس کے اندر پہلے الفاظ یہ ہیں، اے ہمارے باپ۔ مطلب دعا ایک رشتے کا نام ہے۔ جب تک آپ خدا کو باپ کی حیثیت سے نہیں جانتے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کرنے کے لیے جھکیں ہمیں خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے بیٹے کی صلیبی موت پر ایمان لائیں گے۔ آمین۔ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ میرا اور آپ کا حق بن جاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرا جو بیٹا ہے میں اس سے ڈیلی توقع کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ میرا اور آپ کا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی آپ سے اور مجھ سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ میرا بیٹا اپنے کھیلوں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی وہ کی بورڈ بجا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ریموٹ والی کار چلا رہا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کب آئے گا میرے پاس، میں اس کو بلاتا ہوں بیٹا ادھر آ، وہ میری باتوں پر کان نہیں دھرتا، وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، کبھی وہ بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی وہ اپنی کتابیں لے آتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے بات کرے گا۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں کبھی لیٹا ہوں یا بیٹھا ہوں وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاپا میں نے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے۔ وہ میری گود میں بیٹھ جاتا ہے، میں اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہوں، پھر وہ مجھ سے مزے مزے کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے یہ بتاؤ، پاپا مجھے یہ بتاؤ، پاپا مجھے فلانی کہانی سناؤ، مجھے ایسے بتاؤ۔ یہ رشتے کی بات ہے۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے اور جب آپ مسیح کو قبول کر کے خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں گے خدا خوش ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کہے گا میری بیٹی آئی ہے، میرا بیٹا آیا ہے، یہ مجھ سے دل کی باتیں کر رہا ہے اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے پاپا آپ مجھے بتاؤ، پاپا آپ مجھے بتاؤ، یہ اس کا فیوریٹ ڈائلاگ ہے۔ تو میں کہتا ہوں او میں کتنا کم بخت ہوں، میں خدا سے ایسے نہیں کہتا کہ میرے آسمانی باپ مجھے بتا۔ یہ ریلیشن ہے، کیا آپ اس ریلیشن کے اندر موو کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے، اگر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ خدا کی حد تک ہے تو آپ لاس کے اندر ہیں، کیونکہ مسیح کی وسیلے سے، مسیح کے ذریعے سے ہمیں بیٹے بننے کا حق مل سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے تو اپنی محبت کلوری پر تجھے دکھا دی ہے، اب تیرا وقت ہے بیٹے، تو مجھے بتا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آخری بات میں یہی کہوں گا، روزی کے لیے خدا نے ایک بہترین انتظام کیا ہے۔ اس بیٹی نے دکھ دیکھا، تکلیف دیکھی، اور اس نے اولاد کا دکھ بھی دیکھا، لیکن خداوند نے اسے پھر سے برکت دی۔ یہ خداوند کی محبت ہے، اور اب خدا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ خداوند نے جو محبت اس کے ساتھ ظاہر کی ہے یہ اس کے اگینسٹ میں خداوند سے محبت دکھائے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، جیسے خداوند نے پطرس سے توقع کی۔ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں جی برے چرا۔ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ ہاں جی برے چرا۔ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں خداوند میری بھیڑیں چرا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری کا وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہوگی، ہمیں خداوند کی خدمت کے لیے تیاری پکڑنی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔